الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے کہ مجلس کا آغاز کیا جائے آپ سے درخواست ہے کہ صاحب خانہ کے مرحومین، آج میرے والد کی برسی بھی ہے، میرے والد کے لیے اور اپنے تمام مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له قل الله احد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. مجھ سے حکم دیا گیا ہے کہ یہ جو مرحومین ہیں ان کو بھی اپنی سورہ فاتحہ میں شامل کریں. سید علی رضا بل سید محمد رضا قمر جہاں بنت واجد علی زیدی، شاہد علی زیدی ولد واجد علی زیدی، سیدہ کاظمی رضا بنت سید محمد رضا، عابد حسین ولد حامد حسین، حامد حسین ولد غلام حسین، علی حیدر ولد مصطفیٰ حیدر، محمودہ خاتون بنت غلام حسین اور فردوس جمال کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کے بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد قل الله أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سلامات بھیجیں محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہمارے جو ساتھی اور مومنین مجالس میری مسجد امام بارگاہ کے اندر سن چکے ہیں، ان کے لیے جو میں آج مطالب بیان کر رہا ہوں وہ مطالب اسی سلسلے کی ایک طرح سے کنٹینیوشن ہے. اور جو لوگ مثلا اگر آج یہاں پہ نئے ہیں تو ان کے لیے میں بیان کر دوں کہ ہمارا جو موضوع 2 یا 3 دن یہاں پہ رہا اس میں ہم نے امام سجاد علیہ السلام اور ان کے زمانے کے حالات، کہ کس زمانے میں امام سجاد علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا اور کیا کیا مشکلات ان کو شام میں پیش آئیں، شام والوں کے حالات کیا تھے. پھر میں نے اس کے بعد شفاعت کے بارے میں آپ سے گفتگو کی اور شفاعت کے بارے میں کچھ آیات کوشش کی کہ آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ شفاعت کا وہ مفہوم جو ہمارے ذہنوں میں ہے اگر اس میں کوئی دھندلا پن موجود ہے تو وہ ذرا واضح ہو جائے. قرآنی آیات میں نے آپ کے سامنے کل بیان کر دی تھی اور میں نے کہا تھا کہ اگر موقع لگا تو آج کی مجلس میں ابھی یا پھر شام میں جو مجلس ہے اس میں کچھ روایات کو بھی شفاعت کی آپ کے سامنے ذکر کروں گا. آج میں چاہ رہا ہوں کیونکہ محرم، سفر اور یہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے، یہ 2 مہینے 8 دن تقریباً ہندوستان پاکستان کے اندر عزاداری کا سلسلہ قائم رہتا ہے. اور اب اس عزاداری کے سلسلے کو چلتے ہوئے تقریباً 2 مہینے ہو چکے ہیں، 2 مہینے 3 دن، ابھی 3-4 دن بعد ہم یہ فرش رضا جس پہ ہم بیٹھے ہیں اس کی رونق سے محروم ہو جائیں گے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب محرم آتا ہے، خصوصاً جب پہلا عشرہ ہوتا ہے، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ایک خاص قسم کی روح، ایک خاص قسم کا جوش، ایک خاص قسم کا ولولہ ہمارے اطراف میں بھی نظر آتا ہے. خود ہمیں اپنے دلوں میں ایک جوش و
جذبہ محسوس ہوتا ہے جو امام حسین علیہ السلام کی محبت سے سرشار ہوتا ہے. اور جب یہ زمانہ جا رہا ہوتا ہے تو وہ مومنین جو امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ان کے دلوں میں ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے جیسے کسی سے جدائی کی کیفیت ہوتی ہے. لہٰذا میں چاہ رہا ہوں کہ یہ 2 مہینہ 3 دن 4 دن میں جو ہم نے مختلف مجالس سنی اور مختلف امام حسین علیہ السلام سے متعلق مطالب کو، ان کے اصحاب سے متعلق مطالب کو سنا، آج میں اس کا ایک تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ 2 مہینے 7 8 یا 4 دن میں جو بھی مجالس کا سلسلہ رہا ان میں علماء نے مختلف جگہ دنیا میں خطاب کیا، وہ ان باتوں کو یوں کہہ لیں کہ میں یوں کہہ لوں کہ ان باتوں کو جن کو میں نے آج بیان کرنا ہے اس میں ان کا کچھ نہ کچھ خلاصہ آپ کو نظر آ جائے گا اور ایک سارے مطالب آپ کے ذہن میں جو ہے وہ دوبارہ سے تکرار ہو جائیں گے. اس آیت کا میں نے آپ کے سامنے انتخاب کیا، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس آیت کو بیان کرنے کے بعد مومنین کے لیے ایک کرائیٹیریا دے رہا ہے، مومنین کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ان کو کس چیز سے تکلیف ہونی چاہیے، کس چیز سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یا مومنین کے پاس جو چیزیں موجود ہیں ان کا کیا رتبہ یا ان کا کیا اسٹیٹس ان کے درمیان ہونا چاہیے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، کہ بے شک اللہ نے خرید لیا ہے، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے. کیا خرید لیا ہے؟ مومنین سے انفسہم، ان کے نفسوں کو. یعنی جب کوئی چیز بیچ دی جاتی ہے تو پھر وہ آپ کی ملکیت نہیں رہتی، اس میں حق تصرف آپ کا نہیں رہتا، اب وہ اس مالک کی ہوتی ہے جس نے اس کی جیسے کہتے ہیں جزا، اس کا بدلہ، اس کا عوض آپ کو دے دیا ہوتا ہے، اس کے دینے کا وعدہ کیا ہوتا ہے. اب اگر آپ اس میں تصرف کرتے ہیں تو وہ تصرف جائز نہیں ہوتا مگر یہ کہ مالک کی طرف سے اس کی اجازت موجود ہو. یہ بات مومنین سے ہو رہی ہے. ویسے تو یہ سب کے لیے اوپر لاگو ہوتا ہے قانون، لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خطاب کر رہا ہے جو اس قانون کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں، اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں. میں پہلے سادہ ترجمہ کر دوں پھر اس کو آگے تفصیل سے بیان کروں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ نے خرید لیا ہے مومنین کے نفسوں کو بھی، وہ اموالہم، اور ان کے مالوں کو بھی. یعنی مومنین کے نہ نفس اپنے ہیں، یعنی جان و روح اپنی ہے، نہ مومنین کے مال اپنے ہیں. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دیا ہے، یا کس چیز کا وعدہ کیا ہے کہ اس کے بدلے میں ان کی جانوں اور ان کے مالوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو جنت کا وعدہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے مقام رکھا ہے. اب یہ کرتے کیا ہیں مومنین؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں قتل کرتے ہیں. قتل ہوتے بھی ہیں اور قتل کرتے بھی ہیں کیونکہ دونوں لفظ آئے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں یقاتلون فیقتلون ویقتلون، یعنی وہ قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں. قتل کرنا ہر جگہ بری بات نہیں ہوتی. جب اللہ کے راستے میں جنگ ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں جب منافق یا مشرک یا کافر یا دشمن خدا کے ساتھ مقاتلہ ہوتا ہے تو وہاں پر مومنین قتل بھی ہوتے ہیں اور مومنین دشمن خدا کو قتل بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان کا کام کیا ہے، یہ مومنین کرتے کیا ہیں؟ یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اس میں یہ خود بھی قتل کرتے ہیں اور دوسروں کے ہاتھوں قتل بھی ہوتے ہیں، یعنی شہید بھی ہوتے ہیں. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور اللہ تعالیٰ نے اس جنت کا وعدہ کیا ہے ان مومنین سے. یعنی یہ مومن صرف رسول خدا کی امت سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ ان مومنین کا تعلق ہر نبی کی امت سے موجود ہے. یعنی اس بات کو جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان مومنین سے جنت کا. کہاں کہاں وعدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں توریت میں بھی وعدہ کیا ہے، انجیل میں بھی وعدہ کیا ہے اور قرآن میں بھی وعدہ کیا ہے. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور خدا سے زیادہ اپنے عہد کا پورا کرنے والا کون ہوگا؟ تو اب تو لوگ اپنی اس تجارت پر، تم لوگ اپنی اس تجارت پر خوشیاں مناؤ. مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ جو تم نے تجارت کی ہے، جس کے بدلے میں تم قتل بھی ہوئے ہو اور تم نے قتل بھی کیا ہے، اس کے بدلے میں خوشیاں مناؤ. اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اس آیت کے انتخاب کا جو مقصد میرے ذہن میں تھا اور جس مقصد کے تحت میں نے اس آیت کو انتخاب کیا وہ کربلا کے پورے واقعے کو، امام حسین علیہ السلام کی پوری تحریک کو اس آیت کے اندر ایک طرح سے یوں کہہ لیں، خلاصہ تو نہیں کہوں گا لیکن اس کا ایک رخ اس آیت کے اندر بڑی خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے. میں نے نہیں معلوم کہ پہلے اس مسجد کے اندر یا امام بارگاہ میں اس بات کو بیان کیا یا نہیں کیا کہ قرآن مجید کی جو آیات ہوتی ہیں، قرآن مجید کے اندر جو بھی جملے اور جو بھی واقعات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ
بعض دفعہ کسی اسپیسیفک سوال کے جواب میں آیت نازل ہوئی ہوتی ہے، یا کوئی واقعہ یا کوئی حالات پیش آئے ہوتے ہیں اس کے جواب میں یا اس کو توضیح دینے کے لیے یا اس کی اسٹریٹجی بتانے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ آیات جبرائیل علیہ السلام تعلیم فرماتے ہیں، یا پھر کسی پچھلے نبی کا واقعہ سنایا جا رہا ہے۔ مختلف قسم کی آیات قرآن مجید میں موجود ہیں جن کا ایک شان نزول ہے، یعنی کسی وجہ سے وہ واقعہ پیش آیا اس زمانے میں، اللہ تعالیٰ کے رسول نے وہ آیت اللہ کے حکم سے لوگوں کے سامنے بیان کر دی۔ لیکن قرآن مجید کو دیکھنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی کچھ آیات یا اکثر آیات شان نزول سے مربوط ضرور ہیں، لیکن وہ محدود نہیں ہے فقط اسی زمانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آتی دنیا تک کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا تھا۔ اگر ہم قرآن مجید کے ان واقعات کو، ان آیات کو مخصوص کر دیں صرف انہی واقعات اور انہی حالات سے جس زمانے میں یہ پیش آئے، تو پھر ہم قرآن مجید کو محدود کر دیتے ہیں صرف اسی زمانے میں۔ وہ اشکال جو لوگ کرتے ہیں کہ اس قرآن مجید میں وہ استعارے، وہ کنائے، وہ مثالیں بیان ہوئی ہیں جو اس زمانے کے لوگوں کے لیے صحیح تھی لیکن آج کے زمانے میں پوری نہیں آتی، تو وہ اشکال صحیح ہو جائے گا۔ قرآن مجید کے لیے علماء نے قاعدہ بیان کیا ہے، میں اپنے بزرگوں کی اجازت سے اس کو ایک دفعہ بیان کر رہا ہوں۔ اگر بیان کر چکا ہوں پہلے تو معذرت، لیکن اگر بیان نہیں کیا تو اس کو دوبارہ سن لیں، ریپیٹ ہو جائے گا ذہنوں میں اگر سنا ہوا ہے تو۔ قرآن مجید کو اپلائی کرنے کے لیے، قرآن مجید پہ توجہ دینے کے لیے، قرآن مجید کو جسے کہتے ہیں تفکر و تدبر کے لحاظ سے دیکھنے کے لیے علماء نے بتایا ہے کہ اس کو کس طرح سے دیکھا جائے، قرآن مجید کی آیات کو آج کے زمانے میں کس طرح سے یعنی پرکھا جائے کہ آج کے زمانے میں آیت ہمارے کہاں پہ کام آ رہی ہے۔ تو اس کے لیے قاعدہ بیان کیا گیا جسے ہم کہتے ہیں جری و تطبیق کا قاعدہ۔ جری جاری ہونا، تطبیق یعنی اپلائی کرنا، امپلیمنٹ کرنا۔ یہ ایک قاعدہ ہے، تھوڑا سا مختصر میں اس کے بارے میں بیان کروں تاکہ آپ کے ذہنوں میں بہت سارے کچھ سوالات ہوں گے، شاید وہ آپ کسی سے کر چکے ہوں یا نہ کر چکے ہوں، لیکن ذہنوں میں وہ رہتے ہیں سوال، اور وہ شاید اس مسئلے سے حل ہو جائیں کہ یہ جو ہم بعض آیتوں کا مصداق کہتے ہیں کہ یہ امام علی علیہ السلام کی شان میں آیت آئی، یہ آیت امام حسین علیہ السلام کی شان میں آئی، یہ آیت مثال کے طور پہ فلاں واقعے میں امام حسین سے متعلق ہے، امام حسن سے متعلق ہے، بیوی فاطمہ سے متعلق ہے، یہ ہم کس طرح سے مصداقات ٹھہراتے ہیں؟ جبکہ اگر ہم دیکھیں کربلا کے میدان میں جب امام حسین علیہ السلام شہادت کے لیے جا رہے ہیں، آخری مارکا ہو رہا ہے، آخری جنگ امام حسین علیہ السلام کی وہاں پہ ہو رہی ہے، تمام ساتھی شہید ہو چکے ہیں، اس وقت ایک آیت عموماً علماء بیان فرماتے ہیں کہ ایک آیت جو ہے میدان کربلا میں ایک آیت گونجی، امام حسین علیہ السلام کے کانوں میں آواز آئی، اور وہ آیت کون سی تھی؟ کسی کے ذہن میں ہے؟ سورہ فجر کی وہ آیت تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ہم کہتے ہیں کہ آیت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی، یہ آیت امام حسین علیہ السلام کی پیدائش سے ہی پہلے نازل ہوئی تھی، لیکن ہم کہتے ہیں اس کا مصداق، اتم مصداق کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام۔ تو یہ ہم نے کیسے امام حسین علیہ السلام پہ تطبیق کر دی؟ یہاں ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم سے مراد جو ہے وہ صراط مستقیم صراط مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، یا ائمہ علیہ السلام نے روایت میں فرمایا کہ صراط مستقیم سے مراد ہم ہیں۔ اس وقت تو امام موجود نہیں تھے، ائمہ علیہ السلام، باقی امام صادق علیہ السلام اس بات کو اگر فرما رہے ہیں تو امام تو موجود نہیں تھے۔ یہ کس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ امام حسین کے لیے یا امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے، امام رضا علیہ السلام کے لیے کہ وہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود صراط مستقیم کا مصداق ہے؟ تو یہ قاعدہ جو میں نے آپ کے سامنے اب بیان کرنا ہے، یہ وہی قاعدہ ہے جس کے تحت ہم آیات کو بعد میں آنے والے زمانوں پر تطبیق دیتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم آیات کو پہلے خالی کرتے ہیں ان شان نزول سے، اور مجرد ان آیات کو ان کے سیاق و سباق کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، جس سینیریو میں، جن حالات میں وہ آیات نازل ہوئی ہوتی ہیں، جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کسی منظر کو حل کرنے کے لیے، کسی واقعے کو حل کرنے کے لیے، کسی مشکل کو حل کرنے کے لیے اس آیت کو بیان کیا ہوتا ہے، اس کے جسے کہتے ہیں اس کی نیچر کو دیکھتے ہیں، اس کی نوعیت کو دیکھتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں ہمیں کہاں پہ اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں، اس لحاظ سے ہم آج کے زمانے پہ اس کو تطبیق دے دیتے ہیں۔ مثال دوں آپ کو، ایک حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں ایک آیت نازل ہوئی۔ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ جب مولا امیر المومنین علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور ایک سائل آیا، اور سائل نے جو ہے وہ کچھ مانگنے کے لیے درخواست کی، کسی نے کوئی جواب نہ دیا، اور مولا امیر المومنین علیہ السلام اس وقت رکوع کی حالت میں تھے، تو اس وقت مولا نے اشارے سے بلایا اور وہ انگوٹھی اپنی دے دی۔ اس موقع پہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں وہ تمہارے ولی، پوری آیت ہے، اللہ ولیکم الذین، ٹھیک ہے نا، اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارے ولی ہیں، اور وہ لوگ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو وہ آیت اس واقعے کے بارے میں نازل ہو گئی، لیکن کیا یہ آیت بعد میں تطبیق ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کام اچھا کام ہے
اگر تم بھی کبھی دیکھو کہ نماز بہت امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن کسی کی مشکل کو دور کرنا اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. یعنی نماز میں ضروری ہے کہ توجہ خدا کی طرف مرکوز ہو، لیکن اگر کوئی بھوکا، اگر کوئی پیاسا، اگر کوئی ضرورت مند تمہارے پاس آ جائے تو تم وہاں پہ یہ نہیں بولنا کہ میری اول نماز کا وقت ہے، میں تمہاری مصیبت کو دور نہیں کر سکتا، پہلے نماز پڑھ لو. اگر کوئی ڈاکٹر ہے، ڈاکٹروں کے لیے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی ڈاکٹر ہے اور اول وقت نماز پڑھنے کا عادی ہے اور مریض اس کا آپریشن کے لیے بیڈ پہ لیٹا ہے اور وہ وہاں پہ ضد کرنے لگے نہیں مجھے تو ابھی ہی اول وقت نماز پڑھنی ہے چاہے اس کا دم نکل جائے، تو یہ مولا امیر مومنین علیہ السلام کی آیت سے ہم کیا سبق لیں گے؟ ہم یہ سبق لیں گے کہ نماز اول وقت بہت ضروری ہے، واجب ہے، یعنی اس کا بے انتہا ثواب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مومن کی ضرورت پورا کرنے کو، مومن کی جان بچانے کو اس سے بھی افضل رکھا ہے. یہ جو ہم تطبیق دیتے ہیں آیات کو آگے کسی اور زمانے میں اسے ہم کہتے ہیں جاری کرنا، تو حالات اور واقعات کو، شان نزول کو نکال کر آیات کو دوسرے زمانے پہ تطبیق کرنا، یہ اصل میں قاعدہ کہلاتا ہے قاعدہ جری و تطبیق. اس قاعدے کے تحت ہم آج لوگوں کو بیان کرتے ہیں کہ فلاں جو ہے فلاں جیسا ہے، فلاں فلاں جیسا ہے. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آج فلاں نے فلاں کو حسین جیسا بنا دیا، فلاں کو یزید جیسا بنا دیا. ہم نے نہیں بنایا، امام حسین علیہ السلام نے یہ قاعدہ دے دیا تھا کہ یزید کی بیعت کے لیے کہا تھا تو کیا کہا تھا کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی امام حسین بتا رہے تھے کہ میرے پیروکار ہوں گے، میرے جیسا بننے کی کوشش کریں گے تو ان کو میرے جیسا کہنے میں اشکال نہیں ہے. اگر کوئی کہہ دے کہ وقت کا حسین تو اس میں ناراض ہونا نہیں چاہیے. امام حسین علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ میرے جیسے آئیں گے، بہت سارے آئیں گے، دنیا کی نظریں ان کو کاٹ کھانے کے لیے دوڑیں گے، لیکن اللہ کی پشت پناہی ان کے پشت پہ ہوگی. اور آج دیکھ لیں کہ کون تنہا کھڑا ہے اور کون جو ہے وہ کھانے کی، کون جو ہے وہ کھانے اور مارنے کی نظر سے جو ہے وہ نگاہ کر کے اس کی طرف کھڑا ہے. تو یہ جو آیات کے مصداقات ہم ٹھہراتے ہیں یہ اسی قاعدے کے تحت ٹھہراتے ہیں. تو اس آیت کو جو میں نے یہاں پہ انتخاب کیا قاعدہ جری و تطبیق کے لحاظ سے، اگر ہم اس کو امام حسین علیہ السلام کی کربلا پہ منطبق کرنا چاہیں تو ہمیں پورا کا پورا سینیریو امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا نظر آتا ہے کہ یہ آیت اصل میں کہاں پہ نازل ہوئی تھی. یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ جب امام علی علیہ السلام بستر پہ سوئے تھے، شاید اس وقت کی ہے یا کسی اور زمانے کی ہو، لیکن عموماً کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت جو لیلۃ المبیت تھی، جب ہجرت کی رات تھی، مولا امیر المومنین علیہ السلام رسول خدا کے بستر پہ سوئے تھے اور جان کا خطرہ تھا. تو مولا امیر علیہ السلام جو راتوں کو جا کے عبادت کیا کرتے تھے اس رات بڑے سکون سے سوئے. مولا علی کہتے ہیں جتنی سکون کی نیند مجھے اس رات آئی اس سے زیادہ سکون کی نیند کبھی آئی نہیں، سب کے جان کا خطرہ تھا. تو یہ اس زمانے کی آیت ہے. لیکن اگر ہم اس کو تطبیق کریں امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں تو اس میں ہمیں ملتا کیا ہے؟ اس میں ہمیں امام حسین علیہ السلام کی پوری کربلا کی تحریک کا خلاصہ ملتا ہے. اس میں کیا ہوا کہ امام حسین کے ساتھ جو صاحب موجود تھے، امام حسین کو تو چلے چھوڑ دیں وہ امام تھے، یا امام حسین علیہ السلام کے جو ساتھی تھے مثال کے طور پہ حضرت عباس یا بہت ہی نزدیک حضرت علی اکبر، ان کو بھی چلے ہم اگر استثناء قرار دیں کہ وہ کیونکہ معصوم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے امام کے جس کہتے ہیں بہت زیر اثر تھے. لیکن وہ جو نئے شامل ہوئے تھے، وہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تازے ابھی 6-7-5 دن پہلے آئے تھے، زہیر خین جیسے لوگ، وہب قلبی جیسے لوگ، انہوں نے کیسے اپنی جانیں امام حسین علیہ السلام کے سامنے ایسے قربان کر دی کہ ہمیں آج تک جسے کہتے ہیں نا، ہم ان کے لیے جملہ ذہن میں پڑھتے ہیں کہ ہماری جانیں، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہم ان کے پیروں کی خاک کے برابر اپنے آپ کو جانتے ہیں. یہ کون لوگ تھے جنہوں نے 3 دن 4 دن اور 10 دن کے عرصے کے اندر امام حسین علیہ السلام سے اپنی محبت کو اتنا زیادہ یعنی ظاہر کیا، ثابت کر کے دکھا دیا. صرف زبانی دعوے نہیں کیے، اپنی جانیں لے کے امام حسین پہ ثابت کر دیا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی کاز کے ساتھ کتنا مخلص ہیں. تو امام حسین علیہ السلام کے ان مومنین کے لیے یہ آیت اگر ہم مصداق کے طور پر ٹھہرائیں تو انہوں نے اس وعدے پہ اللہ کے یقین کر لیا. وہ وعدہ کیا تھا کہ ہمارے مال وہ بھی اللہ نے خرید لیے ہیں، اب ہمارے ان مالوں پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے. آپ دیکھیں زہیر تمام چیزیں چھوڑ کے آ گئے، سعید کہہ رہا ہوں، حبیب ابن مظاہر کوفہ سے امام حسین علیہ السلام کے بلانے پہ آ گئے. معلوم تھا کہ یہ جو رخصتیں اپنے گھروں سے دی جا رہی ہیں اس کے بعد دوبارہ گھروں میں پلٹنا نہیں ہوگا. یہ اپنے مال، اولاد، دنیا سب کو چھوڑ کے آ گئے، یہ تمام اپنے دوستوں کو چھوڑ کے آ گئے. تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے اپنے مال بھی چھوڑے، اپنی جانیں بھی بیچی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی کیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کے لیے قتل بھی کیا اور قتل بھی ہوئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کرائٹیریا کو اگر ہم اپلائی کرنا چاہیں تو ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں تو کوئی جنگ ہی نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جنگ ہوگی تو ہم بھی انشاءاللہ جنگ کریں گے. جیسے فلسطین کے معاملے میں ہم دیکھ لیا ہم کتنے پانی میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کی قلعی کھول دی کہ ہم کتنے
مخلص ہیں اسلام کے ساتھ اور کتنا درد ہمارے جسم میں ہمارے ایک مسلمان بھائی کا ہوتا ہے، وہ سب کی قلیق، پورے مسلمان ممالک کی قلیق کھل گئی. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ آگے آیت کے اندر بیان کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر جنگ اور جدل جاری نہیں ہے تو تمہارے لیے ایک اور میں نے کرائٹیریا رکھا ہے کہ جس زمانے میں جنگ اور قتل و غارت گری مسلمانوں اور دشمنوں کے درمیان نہ ہو تو اس زمانے میں کون لوگ جو ہیں جن کے میں نے مال اور نفسوں کو خریدا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. ایک سوال بھیجے محمد والے محمد صلی علی محمد و آل محمد. بھیجے محمد والے. اللہم صلی علی محمد و آل بالکل اگلی محمد. آیت کے اندر، بالکل ہی اگلی آیت میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری جانیں اور تمہارا مال میں خرید لوں اور تمہارے زمانے میں جنگ نہیں ہے تو تمہاری کوالٹیز کیا ہونی چاہیے تمہارے اندر، یعنی مومنین کا مال اللہ تعالیٰ خریدے نا تو تمہارے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. ایک مومنین کی صفات تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر بیان کر دی ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ مومنین کی کچھ اور صفات بیان کر رہے ہیں. اور وہ صفات کیا ہیں؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون والراکعون الساجدون العامرون آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہارے زمانے میں جنگ نہیں ہو رہی تو اپنے اندر یہ والی صفات پیدا کرنے کی کوشش کرو، یا یوں کہو کہ اپنے آپ کو اگر مومن کہتے ہو تو تمہارے اندر یہ صفات ہونی چاہیے. کیا کیا صفات ہیں؟ تائبون، ہمیشہ توبہ کی حالت میں رہو. توبہ کہتے کیسے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو. یہ تابہ لفظ سے نکلا ہے. توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ 2 دفعہ منہ پہ ہاتھ مارا توبہ توبہ توبہ، یہ توبہ نہیں ہوتی. توبہ ہر گناہ کی توبہ، ہر جرم کی توبہ مختلف ہوتی ہے. کوئی کسی کو قتل کر کے آئے اور کہ میں توبہ کرتا ہوں تو اس کی توبہ قتل نہیں ہے، اب اس کا قصاص ہوگا، یا اس کے جو لواحقین ہیں اس کو معاف کریں یا اس کا قصاص ہوگا، جو بھی بنتا ہے قصاص. اگر کسی نے کسی کا مال چرایا ہے، ڈاکے ڈالے ہیں، کسی کا حق کھایا ہے تو اب توبہ یہ نہیں ہے کہ جانماز پہ بیٹھ کے توبہ کرتے ہیں توبہ توبہ میں اللہ تعالیٰ توبہ کرتا ہوں کسی کا مال نہیں چراؤں گا. نہیں، اس کی توبہ یہ ہے کہ یہ سارا مال ان کے مالکوں کو دوبارہ پلٹائے، جس پہ ظلم کیا ہے اس سے رضاعت حاصل کرے. تو توبہ ہر جرم کی مختلف ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ مومن کو ہمیشہ توبہ کی حالت میں ہونا چاہیے. کیوں لفظ توبہ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم نے مومن کے ذہنوں میں یا مومن کی انسانوں کی فطرت کے اندر ہدایت اور ظلم دونوں کو ودیت کر دیا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اب جب یہ ہدایت کے راستے پہ چلتا رہتا ہے تو یہ ٹریک پہ ہے، لیکن انسان کی زندگی کے اندر اتنے زیادہ جسے کہتے ہیں کہ ایگزٹس آتے ہیں کہ وہ ان خوبصورت ایگزٹس کے اوپر بنے ہوئے بورڈز کو دیکھ کر ہر دفعہ کوشش کرتا ہے کہ اس ایگزٹ سے نکل کے اگلے انٹرنس سے داخل ہو جائے گا. لیکن جب وہ ایک دفعہ نکلتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ وہاں پہ کھو کے رہ جاتا ہے، اس کو بھول جاتا ہے وہ کس راستے پہ جا رہا ہے اور وہاں پہ اپنی وہ بساط پھیلا کے بیٹھ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم صراط مستقیم کے ٹریک سے ہٹو تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے توبوا الی اللہ، پلٹو اللہ کی طرف. تو یہ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف پلٹنا. تو یہ کہتے ہیں کہ مومن کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ وہ توبہ کی حالت ہو. توبہ کی یعنی وہ ہمیشہ اگر کسی جگہ پہ ٹریک سے ہٹ نہ بھی رہا ہو تو وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حق کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہمیشہ اپنے آپ کو گھاٹے میں سمجھ رہا ہوتا ہے. آپ ائمہ علیہ السلام کی دعائیں سنتے ہیں، عموماً لوگ یہ اشکال بھی کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ امام جو ہے وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، امام جو ہے وہ استغفار کر رہے ہیں. یہ اکثر سوال نوجوان آگے کرتے ہیں کہ یہ کیا مطلب ہے؟ کیا صرف ہمیں سنانے کے لیے مولا استغفار کر رہے ہیں یا رسول خدا استغفار کر رہے ہیں یا گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں؟ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے توبہ، یہ توبہ کر رہے ہوتے ہیں. توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول یا امام وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، اس کی عبادت دنیا کے اندر موجود ہر انسان کی عبادت سے بالا ہوتی ہے. وہ اپنی طرف سے میکسیمم کوشش کے ساتھ جو اللہ نے اس کو استطاعت دی ہوتی ہے اس کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی جو حق اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی ذات کے مقابل میں وہ حق ادا نہیں کر پا رہا. اس حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ استغفار کرتا ہے. یہ جو ہم ائمہ علیہ السلام کی یا مولا علی علیہ السلام کی دعائے قبیل کے اندر یا امام سجاد علیہ السلام کی مختلف دعاؤں کے اندر صحیفہ کاملہ میں یہ جو استغفار اور یہ ضم کے بارے میں سنتے ہیں، یہ یہی استغفار ہوتی ہے کہ یہ اس حق کو اپنے نزدیک سمجھتے ہیں کہ ہم ادا نہیں کر پا رہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ہے. لہٰذا یہ ہمیشہ توبہ کی حالت میں ہوتے ہیں. ہمیشہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ بی فاطمہ کے سے خطاب کرتے ہوئے نے کہا تھا کہ روزانہ استغفار پڑھ کے سویا کرو. میں دن میں 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں.
تو یہ صرف ہمیں سنانے کے لیے نہیں تھی بلکہ یہ عملی طور پہ کرتے تھے. یہ وہ نہیں تھے کہ کہتے کچھ ہو کرتے نہ ہو وہ بات. یہ جو کہتے تھے وہ کرتے بھی تھے. وہ سارے واقعات آپ کے سنے ہیں کہ ایک بچے کو لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس سے کہا, رسول خدا سے کہا کہ میرا بیٹا میٹھا بہت کھاتا ہے, آپ اس کو منع کریں کہ اس کو میٹھا نہ کھایا کرے, اتنی کھجوریں نہ کھایا کرے. تو رسول خدا نے کہا کہ کل لے کے آنا. تو کل لے کے آئے تو کہا کہ رسول خدا نے اس کو نصیحت کی بچے کو. تو اصحاب نے پوچھا رسول خدا یہ بات تو آپ کل بھی کر سکتے تھے, بچہ تو آپ سے بہت محبت کرتا ہے. کیونکہ رسول خدا بچوں کے ساتھ بہت زیادہ شیر و شکر تھے. جب بھی کہیں جا رہے ہوتے ہیں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو رسول خدا کچھ دیر ان کے پاس ٹھہر کے ان کی دلجوئی کرتے, ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے, ان سے باتیں کرتے. تو رسول خدا بچوں کے درمیان فیوریٹ شخصیت تھے. اگر کوئی رسول خدا سے کوئی بات سنتا تو کوشش کرتا وہ اس کو پورا کرے. تو بچہ کل بھی یہ بات سن سکتا تھا, آپ نے کل کیوں نہیں کہا؟ تو رسول خدا نے مسکرا کے فرمایا کہ کیونکہ خود میں نے کل جو ہے وہ کھجوریں کھائی ہوئی تھی تو میں کیسے اس کو منع کرتا. تو میں نے کل پورا دن کھجوریں نہیں کھائی, آج پورا دن کھجوریں نہیں کھائی, میٹھا نہیں کھایا, تو آج میں اس کو نصیحت کر رہا ہوں کہ میٹھا کم کھایا کرو. اور ہم کیا بتائیں کہ ہمیں رسول خدا کی سنتوں میں سے کوئی سنت یاد ہو یا نہ یاد ہو, آج ہمیں رسول خدا کی میٹھا کھانے والی سنت ضرور یاد ہے. کچھ ہو نہ ہو کہتے ہیں یار رسول کی سنت پہ تو عمل کرو کہ میٹھا کھلاؤ. خاص طور پہ مولوی حضرات, ان کے لیے تو مشہور ہے کہ جی حلوہ کھائے بغیر یا میٹھا کھائے بغیر تو ان کی جو ہے وہ مجلس ہضم ہی نہیں ہوتی ان کو. تو بہرحال تو رسول خدا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تائبون, پہلی صفت یہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں, یعنی ہمیشہ توبہ کی حالت میں رہتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو آیتیں بیان فرماتا ہے, ایک ایک حرف کے اندر کتنے مطالب پوشیدہ ہوتے ہیں. ہم اپنی استطاعت کے مطابق کچھ مطالب آپ کے سامنے بیان کرتے تھے, آپ اپنی استطاعت کے مطابق ادھر ادھر پڑھ کے کچھ مطالب کو جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں. لیکن اس کے اندر مزید مطالب ہوتے ہیں جو کہ ائمہ علیہ السلام کی روایات کے اندر, ائمہ علیہ السلام کی سیرت کے اندر مزید کھلتے چلے جاتے ہیں. قرآن کے جو مطالب ہوتے ہیں, امام علی علیہ السلام اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول خدا اگر مجھے ایک آیت کی تعلیم فرماتے تھے تو میں 70 باب اس سے اور کھولتا تھا. ٹھیک ہے نا, تو امام علی اس سے 70 باب کھولتے تھے. اب ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے, ہم 70 نہیں کم از کم 7 باب تو کھولنے کی کوشش کریں. ہم مولا علی علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں. مولا علی علیہ السلام نے جس صفت پہ اپنی سب سے زیادہ فخر کیا وہ یہی صفت تھی کہ میں شہر علم کا دروازہ ہوں. یہی صفت آپ نے امام علی علیہ السلام کے زبان سنی نا کہ مولا علی علیہ السلام جب نہج البلاغہ میں خطبے میں بھی یا معاویہ کے ساتھ گفتگو کے درمیان بھی یا بعض جگہ پہ جنگوں کے درمیان جب لوگ بات نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے کہ علی کو جنگ کرنا نہیں آتی اور علی کو کسی چیز کا علم نہیں ہے, تو مولا علی علیہ السلام بعض دفعہ اس روایت کو رسول خدا کی بیان فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. مولا علی علیہ السلام سے فخر کرتے تھے. ہم نے یہ صفت لوگوں کو بتائی, یہ روایت کو لوگوں کے ذہن میں تعلیم کیا, اس پہ نعرے بھی بہت لگے, لیکن ہم نے کام کیا کیا کہ ہم نے امام علی کو یہ کہہ کے خوش ہوتے رہے کہ امام علی شہر علم کا دروازہ ہے, لیکن ہم نے کبھی اس دروازے کے اندر داخل ہونے کی کوشش نہیں کی. ہم دروازے پہ بیٹھے رہے, دروازے پہ پھول چڑھاتے رہے, دروازے کو چومتے رہے, اور امام علی علیہ السلام کی طرف سے جو علمی احادیث آئی تھی ان کی طرف ہم نے توجہ ہی نہیں دی. آپ یقین کریں برٹش لائبریری کے اندر, میں نے سنا ہے دیکھا نہیں لیکن میرے استاد نے بتایا کہ برٹش لائبریری کے اندر ایسے نسخے موجود ہیں کہ جس میں امام علی علیہ السلام کے ہاتھ کے لکھے ہوئے وہ نسخے موجود ہیں جس میں آپ نے گھوڑوں کی بیماری ہوں, جس میں آپ نے کنوؤں کے بارے, آپ کو معلوم ہے کہ امام علی علیہ السلام کنویں کھود کے وقف کیا کرتے تھے, کنویں کی کھدائی کے بارے میں ٹیکنیکل باتیں, یعنی امام علی علیہ السلام کی علمی احادیث, امام صادق علیہ السلام کی علمی احادیث پہ جابر بن عبداللہ جو تھے, جابر بن حیان, انہوں نے کام کیا تو دنیا کے سب سے بڑے کیمسٹ بن گئے. آج تک جابر بن حیان کو یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے, لیکن ہم نے ان علمی روایات کی طرف توجہ نہیں دی. ہم نے مولا علی علیہ السلام کی اس کوالٹی کی طرف بڑھنے کی کوشش نہیں کی. ہم بیٹھ کے تالیاں بجاتے رہے کہ فلاں نے یہ بات ایجاد کر لی, یہ تو 1400 سال پہلے ہمارے مولا نے فرمائی تھی, یہ تو 1400 سال پہلے ہمارے قرآن میں لکھ دی تھی. اگر 1400 سال پہلے تمہارے قرآن میں لکھ دی گئی تھی, تمہارے مولا نے فرما دی تھی, تم کیا کر رہے تھے؟ تم نے کیوں دریافت نہیں کی؟ تم بعد میں کیوں تالیاں بجانے والے ہو؟ جبکہ کوئی امریکہ کا یہودی یا کوئی عیسائی اس بات کو دریافت کر کے کوئی بات کرتا ہے تو تم خامہ خائی میں صحرا اپنے سر لینے کے لیے جو ہے وہ خوش ہوتے ہو کہ یہ تو ہمارے مولا نے کہا تھا. اگر مولا نے کہا تو تم آج اتنے پست کیوں؟ تمہاری قوم کے اندر اتنی پستی کیوں ہے؟ کوئی سائنٹسٹ تمہارے درمیان نکلتا نہیں, کوئی گولڈ میڈل تمہارے درمیان کسی علم کے اندر آتا نہیں, تمہارے درمیان کسی اولمپک کے اندر کوئی پوزیشن کسی علمی میدان میں, فزکس میں, کیمسٹری میں آتی نہیں. لیکن خوش ہم ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے ماننے والے ہیں کہ جن کے پاس علوم محمد و آل محمد, علوم محمد اور خدا کی کتاب کا جو ہے وہ خزانہ ہے. وہ خزانہ کس فائدے کا کہ جس سے استفادہ نہ کیا جائے. ہمیں اکثر اپنے نوجوانوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے بزرگوں کو کہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں کردار ادا کریں کہ اگر خود جوان ہیں
تو ان علوم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اگر عمر گزر چکی ہے تو اپنے بیٹوں کو, اپنے بیٹیوں کو اس علم کو دینے کی کوشش کریں. اپنی نسل میں اگر پوتے اور پوتیاں آپ کے پاس موجود ہیں اور آپ اس ایج سے بھی گزر چکے ہیں, جوانی کی ایج سے, تو ان کو تعلیم دینے کی کوشش کریں. بڑا اچھا جملہ ایک ہمارے دوست نے کہا تھا کہ امام علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی جو تربیت کی تھی وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نہج پہ, ان کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے تربیت کی تھی, تو حسین بنے تھے. اگر ہم کسی عام شخصیت کو اپنا ہدف بناتے ہوئے ایک عام چھوٹے یعنی لیول کی رسول یا امام کے لیول سے نیچے کی کسی شخصیت کو اپنا ہدف بنا کر اپنی نسلوں کو پروان چڑھائیں گے تو وہ پھر اس سے نیچے ہی پہنچیں گی, اس سے نیچے ہی حد تک پہنچیں گے. اس لیے انہوں نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا کہ یا تو اپنی زندگی میں محمد بننے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس نبی کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ رکھا ہے. اس کا مطلب ہے جب کوئی ماڈل دیا جاتا ہے تو اس طرح بننے کی کوشش کی جاتی ہے. رسول خدا کو اسوہ حسنہ قرار دیا, تو یا تو اپنی زندگی میں محمد بننے کی کوشش کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اگر محمد نہیں بن سکتے تو کم از کم ابو طالب بن جاؤ. ابو طالب بن جاؤ کہ تمہاری اپنی اولاد اور تمہارے بھتیجے بھانجے اور تمہارے زیر کفالت جو افراد ہیں ان کی تربیت ایسے کرو کہ محمد جیسے شخصیات جو ہیں وہ پروان چڑھیں. اور اگر تمہاری ایج اور عمر اس ابو طالب کی ایج اور عمر سے بھی زیادہ ہو گئی ہے تو کم از کم عبد المطلب بن جاؤ کہ محمد جیسا پوتا پال سکو. اگر تم اپنے نوجوانوں کی, اپنے بچوں کی تربیت سے مایوس ہو چکو کہ اب بچوں پہ ہم کام نہیں کر سکتے, وقت ضائع ہو گیا, اب ہمیں معلوم ہوا, تو تمہارے یہ پوتے پوتیاں, یہ نواسے, یہ بھتیجے بھتیجیاں تمہارے سامنے ہیں, ان کے اوپر اپنا وقت صرف کر لو. ابھی بھی وقت گزرا نہیں ہے, کبھی بھی تربیت میں دیر نہیں ہوتی. آج بھی یہ مولا علی علیہ السلام, مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہمارے لیے عملی نمونہ ہے. یہ جو مجلسوں کے اندر یہ باتیں سنتے ہیں, یہ آج کی زندگی میں پیادہ اگر نہ ہوں, آج کی زندگی میں اپلائی نہ ہوں تو یہ کسی کام کی نہیں ہے. خالی سننے سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے لیکن اس سے ہماری زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اس کا آخرت پہ افیکٹ نہیں ہوتا. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خالی معلومات کے خزانے والے بہت سارے یہودی اور عیسائی ہیں جو ہم سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں شیعت کے بارے میں. آپ کو پتہ ہے جو مستفسر یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر جو شیعہ شناسی کے اوپر کام کرتے ہیں, خود اسرائیل کے اندر شیعہ شناسی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے اور وہاں پہ باقاعدہ آپ کے جیسے ہمارے جیسے جو ہے نا پورے ماحول کو کریٹ کر کے پورے یعنی جسے کہتے ہیں ان کو سکھایا جاتا ہے کس طرح سامنے والے کو اپنی بات کے اندر غلط بات مکس کر کے پہنچانی ہے. اور آج آپ دیکھتے ہیں یہ غلط باتیں جو علماء جیسے لوگوں کے زبان سے نکلتی ہیں اور لوگوں کے ذہن میں ڈالی جاتی ہیں, یہ کہاں پہ تیار ہو رہے ہوتے ہیں؟ یہ تبلیغات ہوتی ہے. بعض لوگ نادانی میں اور بعض لوگ سمجھ بوجھ کر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال ہم سب کو ان چیزوں کو پرکھنے کے لیے اللہ نے معیار دیا تھا اور وہ معیار تھا قرآن مجید, عقل انسانی, سیرت رسول. یہ معیار اللہ نے دیے تھے کہ اگر تمہیں کسی چیز کو پرکھنا ہو تو قرآن کے نور سے, اہل بیت کی اور رسول کی سیرت سے, اور اپنی عقل پہ پرکھ کے دیکھنا, کیونکہ جس چیز کا عقل حکم دیتی ہے شریعت اسی کا حکم دیتی ہے, اور جس چیز کی عقل مخالفت کرتی ہے لیکن عقل سالم شریعت اس کی مخالفت کرتی ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دوسری چیز کیا فرماتا ہے؟ التائبون, یہ توبہ کرنے والے ہوں گے. العابدون, یہ عبادت کرنے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ہدف خلقت انسان کیا بیان کیا ہے قرآن مجید کے اندر؟ نہیں خلق کیا ہم نے جنوں اور انسانوں کو مگر یہ کہ میری عبادت کی جائے. عبادت سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ نماز پڑھنا, 5 وقت کی روزہ رکھنا, حج کرنا, صرف یہ عبادت کے مزاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عبادت ہر اس چیز کو کہتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی جائے, چاہے اس میں رزق کمانا ہو, چاہے اس میں جاب کرنا ہو, چاہے اس میں تعلیم حاصل کرنا ہو. اگر یہ اس مقصد سے کی جا رہی ہوں کہ یہ جو رزق میں کمانے کے لیے صبح سے شام تک محنت کر رہا ہوں, یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنے خانوادے کی, اپنے خاندان کی کفالت صحیح طریقے سے کروں. یہ جو میں صبح سے شام تک اپنا خون پسینہ بہا رہا ہوں, یہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر کے اس کو اچھے طریقے سے پڑھا سکوں. یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق, ائمہ علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہو تو یہ سب کی سب عبادت ہے. یہ سب کی سب عبادت ہے, عبادت کے زمرے میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مومن ہمیشہ عبادت کی حالت میں رہتا ہے. اسی لیے احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ 24 گھنٹے عبادت کی حالت میں رہو تو ہمیشہ وضو کر کے سو تاکہ تمہارا سونا بھی عبادت میں شامل ہو جائے. ہمیشہ گھر سے وضو کر کے نکلو تاکہ تمہارا یہ سفر جو ہے عبادت کی حالت میں ہو جائے. ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ رکھو کوئی نہ کوئی علم کی کوئی بات میں طلب کروں گا تاکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مجھے مزید معرفت حاصل ہو سکے. ہمیشہ علم کے پیچھے آپ رہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ طالب علم وہ ہوتا ہے کہ جس کے راستے میں فرشتے پر بچھاتے ہیں. اگر یہ راستے میں مر جائے تو یہ شہادت کی موت کہلاتی ہے, اس کی موت. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہ عابدین ہوتے ہیں, ہمیشہ عبادت کی حالت میں رہتے ہیں مومن. تو یہ ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہے کہ جن کے لیے
قتل و قتال موجود نہیں ہے. اب وہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ ہم جو ہے وہ قتل و قتال تو نہیں, ہم کیسے مومن بنے, اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے نفسوں کو خریدے گا, کیسے ہمارے لیے جنت جو ہے وہ پکی ہوگی. وہ جو کہتے ہیں نا کہ کنفرم جنت, یہ کر لیا کنفرم جنت, پرماننٹ جنتی. تو اللہ تعالیٰ پرماننٹ جنتی اور کنفرم جنت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے اس کے اندر. تیسری چیز بتا رہا ہے الحامدون والسائحون. حامدون کہتے ہیں حمد کرنے والے کو. حمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ کی بڑائی بیان کرنا. یہ جو آپ کہتے ہیں نا اللہ اکبر, یہ بھی حمد ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ, یہ بھی حمد ہے. حمد ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ ہر بات کو, ہر کام کو اس کا جسے کہتے ہیں سبب اللہ کو مانیں, اور ہر کام کے لیے اللہ پر توکل کریں. ہر کام پر, ہر کام کے لیے اللہ پہ توکل کریں. یعنی آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ فلاں شخص اگر میری آج بات سن لے گا تو میرے بچے کی جاب لگ جائے گی. یہ جو ذہن میں ہمارے خیالات آتے ہیں نا, اگر آپ نہ ہوتے تو میرے بچے کی شادی نہ ہوتی, اگر آپ رشتہ نہ کراتے تو میری بیٹی کی شادی نہ ہوتی, اگر آپ میرے بچے کی فیس نہ بھرتے تو وہ بیچارہ آج پڑھ نہیں پاتا. یہ وسیلے ضرور بنتے ہیں, لیکن یہ وسیلے ایسے ہی نہیں بن جاتے. یہ اللہ کے حکم سے, یا تو یہ اللہ کی اتباع کے اندر آپ کا یہ وسیلہ بن جاتا ہے, یا پھر اللہ محبتوں کو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے. کوئی کسی سے محبت زبردستی نہیں کروا سکتا. یہ اللہ ہوتا ہے جو محبتوں کو دوسروں کے لیے دوسروں کے دلوں میں ڈالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ الحامدون, ہمیشہ ہم کرنے والے. ہم کا مطلب یعنی ہمیشہ اپنے مد نظر اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کو رکھو. میں آج کل دیکھتا ہوں کہ ہم بعض جگہوں پہ کچھ کام کرتے ہوئے, کوئی بھی کام کرتے ہوئے بڑے کانشیس ہوتے ہیں. کہاں پہ مثال دوں آپ کو, کہ ہم ویسے اگر اکیلے ہوں تو نعوذ باللہ انشاءاللہ کہ گناہ نہیں کرتے ہوں گے, لیکن اگر کوئی ایسا کام ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق نہ ہو, اکیلے میں ہم کہتے ہیں یار چلو کوئی نہیں دیکھنا کر لیں. لیکن اگر کوئی چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار حیا آتی ہے ہمیں اس بچے سے. تو روایات کے اندر جملے ہیں کہ کیسا وقت آ گیا ہے انسان کے اوپر کہ وہ ایک چھوٹے سے بچے کے سامنے گناہ کرتے ہوئے حیا رکھتا ہے, لیکن وہ اللہ جو اس کو ہر وقت دیکھ رہا ہے اس سے وہ گناہ کرتے وقت شرماتا نہیں. اور آج کل جو میں حالات دیکھتا ہوں وہ یہ کہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے حجاب کو عورت کے لیے فرض کیا ہے. تمام ان کاموں کے باوجود کہ انسان حجاب کی تیاری اور حجاب کی جسے کہتے ہیں کہ آمادگی اور حجاب کی پوری لوازم کے ساتھ اس کو جسے کہتے ہیں کہ نگہداری کرنے والی جو خواتین ہوتی ہیں, ان کے لیے بھی آج کل بہت بڑا خطرہ ہو گیا ہے, نہ جانتے ہوئے خطرہ ہو گیا ہے. میں اس لیے اس کو صرف اشارتاً ذکر کر رہا ہوں کہ یہ میں اکثر خصوصاً امریکہ میں تو بہت زیادہ دیکھ چکا ہوں. تو آپ لوگوں کو صرف اویئر کرنے کے لیے بات بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ہم لوگ اپنی طرف سے پوری رعایت کرتے ہیں. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ پر کوئی چھپ کر مجھے دیکھ رہا ہے تو وہاں پہ آپ اپنے آپ کو احتیاط سے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, خواتین جو پردے کی پابند ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو احتیاط سے اس جگہ پر سنبھال کے رکھتی ہیں اپنے پردے کے لحاظ سے کہ کوئی ان کو دیکھ نہ رہے. اتفاق سے آج کل یہ جو CCTVs کیمرہ آپ لوگوں نے ہر جگہ لگائے ہوتے ہیں نا, گھروں کے اندر, تو بیڈ روم پتہ نہیں لگایا نہیں لگایا, بیڈ روم میں کسی کے گیا نہیں, لیکن ڈرائنگ رومز کے اندر ہر کمرے میں CCTVs کیمرہ لگے ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ IPs آپ کی ہر جگہ دیکھی جا سکتی ہیں, یہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتے ہیں اور یہ IPs آپ کی ہر جگہ دیکھی جا سکتی ہیں. آپ اپنی طرف سے پوری طرح تیاری کرتے ہیں کہ جی ہم حجاب کا پورا خیال رکھتے ہیں, لیکن یہ دیکھنے والے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں بی بی جناب سیدہ سلام علیہ کا ایک واقعہ آپ لوگ سب سنتے ہیں. آپ ہر واقعے کو دو طریقے سے دیکھا کریں, ایک اس کی جسے کہتے ہیں کہ سامنے کے رخ سے اور اس کے بیک سائڈ تصویر دونوں رخ سے دیکھنی پڑتی ہے. بی بی فاطمہ کے پاس ایک صحابی رسول خدا کے ساتھ آئے, ابن ابی مکتوم, آپ سب نے واقعہ سنا ہوگا, نابینا ہے. تو رسول خدا سے بی فاطمہ نے کہا کہ ذرا ٹھہر جائیں, میں ذرا حجاب کر لوں. رسول خدا نے کہا کہ وہ نابینا ہے. تو بی فاطمہ نے کیا جواب دیا تھا, وہ نہیں دیکھ سکتے لیکن میں تو دیکھ رہی ہوں, اس کو ذرا الٹا کر لیں, اس کو دوسرا الٹی طرف کر لیں. مجھے نظر نہیں آ رہا مجھے کون دیکھ رہا ہے, لیکن یقیناً کوئی دیکھ سکتا ہے, تو میں وہاں پہ احتیاط کروں گا یا نہیں کروں گا, میں احتیاط کروں گی یا نہیں کروں گی, یہ کریں گے نا. تو ان چیزوں کا ذرا آپ لوگ, کیونکہ اس معاشرے کے اندر یہ بڑے خطرناک آج کل کی جیسے کہتے ہیں جدید ٹیکنالوجی کے اندر اپنے آپ کو بچانا بہت سخت ہو گیا. امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ اکثر میں اپنے مجالس کے اندر پڑھتا ہوں, یہاں پہ بھی بیان کر دوں کہ امام حسین علیہ السلام اپنے جسے کہتے ہیں سچا ہونے کا, اپنے نبی کے بیٹے ہونے کا کتنی دفعہ اعلان کر رہے ہیں. کربلا کے میدان کے اندر بار بار جا کے خطبہ دیتے ہیں, بار بار جا کے کہتے ہیں یہ امامہ جو میں نے پہنا ہے یہ رسول خدا کا امامہ ہے, یہ تلوار جو میرے ہاتھ میں ہے, یہ گھوڑا جو میرے پاس ہے, یہ جو فلاں چیز ہے یہ میرے رسول خدا کی ہے. اور پھر اس کے بعد خود ہی جب وہ لوگ ان کی بات نہیں سنتے تو کیا امام حسین جواب دیتے ہیں ان کو, مجھے معلوم ہے کہ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئے گی. وجہ کیا ہے اس کی, اسی کے ذہن میں ہے ملئت بطونکم من مال الحرام, کیونکہ تمہارے جسموں میں مال حرام جا چکا ہے.
میں جتنی بھی باتیں کر لوں, جتنی بھی مظلومیاں دکھا لوں, تمہارے دلوں میں میری بات اثر نہیں کرے گی. آج بعض چیزیں نہ چاہتے ہوئے ہمارے مالوں کے اندر حرام مال کی صورت میں مل جاتی ہیں. میں آپ کو مثال دے دوں, دیکھیں کیونکہ جس زمانے میں ہم زندگی کر رہے ہیں, یہ مثالیں اگر ممبر سے بیان نہ ہو تو پتہ نہیں چلتی. ہمارے ہاں فقہ میں قاعدہ ہے, کل شیء لک طاہر, تمہارے لیے ہر چیز حلال اور پاک ہے جب تک کہ تمہیں اس کے بارے میں نجس یا ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو جائے. یہ قاعدہ ہے فقہ کے اندر, رسول خدا کی حدیث سے قاعدہ یا قرآن کی آیات سے قاعدے لیے جاتے ہیں فقہ کے اندر. کیا ہے؟ کل شیء لک طاہر, ہر چیز تمہارے لیے پاک اور پاکیزہ اور حلال ہے جب تک کہ تمہیں اس کے حرام ہونے یا ناپاک ہونے کا علم نہ ہو جائے. لیکن یہی قاعدہ گوشت کے بارے میں الٹا ہے بالکل. جب تک کہ تمہیں اس کے حلال ہونے کے بارے میں یقین نہ ہو جائے جب تک نہ کھاؤ. جب تک کہ حلال ہونے کے بارے میں یقین نہ ہو جائے جب تک اس کو نہ کھاؤ. یہاں پر میرے ساتھ تو ہو چکا ہے, پتہ نہیں آپ لوگوں کے ساتھ ہوا یا نہیں ہوا, یہاں پر حلال کہہ کے گوشت بیچا جاتا ہے. خصوصاً پاکستانی ہندوستانیوں کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن میں عربوں میں ایک چیز دیکھی ہے کہ وہ حلال سے مراد دیتے ہیں حلال جانور, اس میں ذبیحہ نہیں ہوتا. وہ جانور حلال یعنی گائے بکری بھیڑ کو حلال کہتے ہیں, وہ چاہے ذبیحہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو. تو اس لیے جب آپ گوشت خریدنے جائیں تو اس کا سرٹیفکیٹ ضرور دیکھیں. یہ جو خالی لکھا ہوتا ہے نا حلال, تو نیچے دیکھ لیا کریں کہ وہ اسلامی لحاظ سے ذبیحہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. 4 شرطیں ہمارے یہاں فقہ میں بیان کی جاتی ہیں کہ 4 شرطیں کیا ہیں ذبح کرنے کی. ایک یہ کہ اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا جائے. دوسری شرط مسلمان ہو ذبح کرنے والا. تیسری شرط قبلہ رخ ہو. اور چوتھی شرط کیا ہے؟ 4 رگیں اس کی کاٹی جائیں. 3 شرطیں تو ضروری ہیں. مسلمان ہونا ضروری ہے, قبلہ نہ بھی ہو تو چلے, وہ بعض علماء کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن مسلمان ہونا ذبح کرنے والا ضروری ہے. 4 رگیں کٹنا ضروری ہے, گردن نہ کاٹ دی جائے پوری ایک دم سے, ٹھیک ہے. اور کیا ہے تیسری شرط کیا ہے؟ اللہ کا نام اس پہ لیا جائے. یہ جو ٹیپ ریکارڈ چلا کر یہ جو مرغیاں ذبح ہو رہی ہوتی ہیں, ٹیپ ریکارڈ چل رہا ہوتا ہے, یہ حلال نہیں ہے. یہ حلال نہیں ہے کیونکہ کسی انسان کا وہاں پہ ذبح کرنا ضروری ہے. اس لیے اگر ٹیپ ریکارڈ نہیں چل رہا اور وہ بٹن دبانے والا جس کے تحت, دیکھیں ہینڈ سلاٹر اور اس کی بات نہیں کر رہا, یہ باتیں عموماً بیان نہیں ہوتی, لیکن میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ ضرور ہمارے روزمرہ کے تعلقات, روزمرہ کے معاملات سے تعلق رکھتی ہیں. دیکھیں یہ جو آپ کرتے ہیں 2 طرح سے یہاں پہ سلاٹر ہوتا ہے جانور. ایک یہ کہ بٹن دبانے والا جو ذبح کرنے کے لیے بٹن دباتا ہے وہ مسلمان ہے, وہ اللہ اکبر کہہ کے بٹن دباتا ہے, یہ صحیح ہے, یا ہینڈ سلاٹر وہ صحیح ہے. لیکن وہ جو ٹیپ ریکارڈ چل رہا ہوتا ہے اور مرغیاں کٹ 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 گردنیں پوری کٹ رہی ہوتی ہیں, وہ صحیح نہیں ہے. حلال جانور ہے, ذبح بھی اللہ اکبر کا نام لے کے کیا جا رہا ہے, لیکن بولنے والا مسلمان نہیں ہے. تو یہ جو گوشت ہمارے جسم میں جاتا ہے نا معلوم ہوتے ہوئے, وہ کہ اس پہ شاید گناہ نہ ہو, لیکن اس کے آثار وضی ہیں. آثار وضی کیا ہوتے ہیں اس کے؟ یعنی وہ آثار جو آپ کو نہیں بھی معلوم ہوتے وہ آپ کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں. جیسے آپ زہر کھا لیں, آپ اس سے جتنا بھی بچنا چاہیں, وہ زہر کے اثرات آپ کے جسم میں آئیں گے. آپ جو یہ گوشت ان آرگینک گوشت کھاتے ہیں اور یہ مرغیاں پلی بھی کھاتے ہیں, اس کے اثرات لا محالہ ہمارے اخلاق میں, ہماری تربیت میں, ہمارے کردار میں, ہمارے جسم میں آتی ہیں. تو امام حسین علیہ السلام نے وہ جملہ جو کہا تھا مولعت بطونکم من مال حرام, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں کی طرف سے آگاہی کی وجہ سے یا ان معاملات میں دقت نہ کرنے کی وجہ سے ہم اپنی طرف سے تمام چیزوں کا خیال رکھ رہے ہوں, لیکن یہ چیزیں ہمارے پیٹ میں, ہمارے جسے کہتے ہیں کہ بطون کے اندر جا رہی ہیں. اس لیے ان چیزوں میں بزرگان یقیناً کرتے ہوں گے, آپ لوگ کرتے ہوں گے, لیکن جن تک یہ بات نہیں پہنچی ان تک یہ بات پہنچا دیں. صلوات بھیجیں محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. میرا وقت کے دامن میں بالکل گنجائش نہیں بچی, بس میں آخری ایک بات امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے بیان کر کے اپنے عرائض کو تمام کروں کہ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی زندگی ہر طریقے سے ہمارے لیے نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ بات آخری خطبے میں آخری موقع پہ بیان کی تھی. جب وہ غدیر کا خطبہ ہو گیا, وہ امام علی علیہ السلام کو جو ہے وہ مولا بنا دیا گیا, تو رسول خدا نے آخر میں ایک بات بیان فرمائی تھی. وہ کیا فرمائی تھی؟ بلغوا عنی ولو آیا, بلغوا پہنچا دو. یعنی پورے اس سے پہلے خطبہ ہے کہ جو یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں کو جو ہے یہاں موجود نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دے. بلغوا عنی, پہنچا دو مجھ سے یہ پیغام. کیا؟ حتیٰ ایک آیت بھی. یہ رسول خدا نے ذمہ داری سب کی لگائی تھی, جتنی امت تھی نا سب کی لگائی تھی. جو نہیں ہے وہ پہنچا دے میرا پیغام آگے آنے والوں کو. اور یہ نسل در نسل یہ پیغام رسول خدا کا ہمارے اوپر بھی, ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس بھی اگر کوئی علم کی بات ہے تو ہمارا یہ فرض ہے رسول خدا کی اس جسے کہتے ہیں کہ اس التجا کہہ لیں, یہ حکم کہہ لیں, یا رسول خدا کی نصیحت کہہ لیں, یا رسول خدا کی تاکید کہہ لیں, کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام
کا جو پیغام تھا وہ رسول خدا کا پیغام تھا، رسول خدا کا جو پیغام تھا وہ اللہ کا پیغام تھا. یہ پہنچانے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں صرف لسنر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مجلس سے سنیں، بلکہ ہم میں سے ہر ایک کو ذاکر خدا، ذاکر رسول اور ذاکر اہل بیت ہونا چاہیے. ضروری نہیں کہ وہ مجلسوں کی صورت میں ہو. جو بھی بات آپ کو اچھی معلوم ہے کوشش کریں اپنے آفس میں، اپنے جو بھی آپ کے زیر اثر ہے اس کو کوئی نہ کوئی بات کسی نہ کسی طریقے سے پہنچائیں اچھی طریقے سے، چاہے وہ اپنے کردار کے ذریعے ہو، چاہے وہ اپنے مال کے ذریعے ہو، چاہے وہ اپنی جسے کہتے ہیں کہ نصیحت کے ذریعے ہو، کسی طریقے سے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے اپنی سیرت میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام پہنچایا، اور وہ آج اتنا بے مسئلہ ہے ہمارے لیے، کیونکہ آج جو ہمارے درمیان مومنین کے درمیان یہ جو قطع رابطہ ہو گیا ہے، یہ مومنین ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، مسلمان ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے ان کے لیے ایک مشعل راہ بھیجی تھی. بس میں یہ 3 باتیں بیان کر کے، 3 یہ نام بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ مولا امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگوں سے مولا حسین علیہ السلام نے استفادہ کیا ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ مولا دعوت دینے کے لیے جہاں ضرورت پڑی ہے خیموں میں چل کے گئے لوگوں کے، زہیر خیم کے پاس اٹھ کے گئے ہیں، وہب کے خیمے میں خود گئے ہیں، جو حبیب کو خط لکھ کے خود بلایا. تو امام حسین علیہ السلام نے جن لوگوں سے ملاقات کی ان کی 3 کیٹیگریز اگر میں کروں تو وہ 3 قسم کی کیٹیگریز تھی جس میں امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی. اور یہ 3 کیٹیگریز ہمارے لیے 3 آج کل کے جو محاذ ہمارے سامنے کھلے ہیں ان کو بیان کر رہی ہے کہ امام حسین کی سیرت کیا تھی اور ہماری سیرت کیا ہے. امام حسین ایک اپنے دشمن کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، ایک اپنے دشمن کو بلا رہے ہیں، دوسرا اس کو بلا رہے ہیں کہ جو غیر مذہب کا ہے، یعنی جو مسلمان بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ایک اس کو بلا رہے ہیں جو عقیدے میں مخالف ہے. آج ہمارے سامنے کون لوگ ہیں؟ ایک وہ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، ٹھیک ہے، شیعہ اور سنی کی بات نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں، یہودی عیسائی اور دوسرے مذاہب والے، ٹھیک ہے. ایک وہ ہیں کہ جو غیر نظریہ، یعنی جو ہمارے نظریوں کے خلاف ہے، یعنی ہے شیعہ لیکن ہمارے عقائد کے خلاف ہے سنی لیکن کیونکہ اس کا عقیدہ اور ہمارا عقیدہ ملتا نہیں ہے. ایسے لوگوں کو بھی امام حسین نے دعوت دی، اور خود سے دعوت دی ہے، خود سے امام حسین نے آگے بڑھ کے دعوت دی ہے. اور ایک وہ ہے جو دشمن ہے. کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام حر دشمن ہے، امام حسین علیہ السلام کا راستہ روک رہا ہے، امام حسین علیہ السلام کو دعوت دے رہے ہیں، وہ نماز پڑھا ہے امام حسین کے پیچھے. تو یہ 3 جو کردار ہیں امام حسین علیہ السلام کے زندگی کے اندر، جو انہوں نے 3 لوگوں کو دعوت دی اور ان 3 لوگوں نے اپنی جانیں امام حسین پہ قربان کی. تو امام حسین بتا رہے ہیں کہ اگر تمہارے سامنے تمہارا دشمن بھی آ جائے تو اس کے سامنے تمہیں کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، اس کو گالیاں نہیں دینی. اگر تم نے کسی غیر مذہب والے کو دعوت دینی ہے تو تمہیں وہب کے ساتھ میں نے کیا کیا تھا، کس طرح پہلے میں نے جا کے اس کی مدد کی تھی، پہلے اس کو اپنا گرویدہ کیا تھا، نہ کہ میں نے اس کو گالیاں دی کہ تمہارے مذہب میں یہ، تمہارے مذہب میں یہ، تم یوں کرتے ہو، تم یوں کرتے ہو. نہیں، میں نے اس کے ساتھ جس طرح سے پیش آیا تھا تمہارے لیے یہی کہ اگر غیر مذہب والوں کو دعوت دینا ہو تو اتنی محبت کے ساتھ جا کے ان کے لیے پہلے کچھ کرنا اور پھر ان کو اپنی طرف دعوت دینا. پھر یہ بتا رہے ہیں کہ زہیر قین جو ایک الگ نظریے کا حامی تھا، عثمانی شیعہ تھے زہیر قین، میں نے زہیر قین کو خود سے بلوایا. زہیر قین بچ کے جا رہے ہیں، زہیر جو ہیں. امام حسین علیہ السلام نے خود اپنے قاصد کو بھیجا کہ زہیر کو بلاؤ، اور زہیر نے جب امام حسین کے قاصد کو دیکھا تو کہا کہ جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا. یہ جو 3 کردار ہیں امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے اندر، ایک دشمن، ایک غیر مذہب اور ایک غیر نظریے کا حامی، یہ آج ہمارے سامنے موجود ہیں. کچھ لوگ ہیں جو شاید ہمارے ساتھ اس نظریے کے حامی نہ ہو سکتا ہے کہ شیعوں میں ہو سکتا ہے سنیوں میں ہو سکتا ہے ان کا نظریہ ہمارے مطابق نہ ہو، لیکن ہمیں امام حسین علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنا ہے کہ ان کو اسی طرح ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ نہیں کہ جی تم ہمارے نامحرم ہو، تم ہماری مسجد میں نہیں آ سکتے، ہم تمہاری مسجد میں نہیں آ سکتے، تم فلاں مسجد میں نہیں آ سکتے، تم ہماری مسجد میں نہیں آ سکتے. یہ امام حسین کی سیرت کے خلاف ہے. امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں غیر مذہب کو دعوت دینے، نہیں عیسائی کرسچن یہ ہمارے امام بارگاہوں میں نہیں آ سکتے. اب تو آپ کے پاس بہانہ نہیں ہے کہ مسجد ہے کہ اس میں عیسائی نہیں آ سکتا، مسجد تو ہے نہیں، آپ کا امام بارگاہ ہے. اس میں بنایا ہی اس پرپس کے لیے امام بارگاہوں کو گیا تھا کہ اگر خواتین اگر ایسی حالت میں کہ جو مسجد میں نہیں آ سکتی وہ امام بارگاہ میں آ سکے. اگر آپ کسی بھی حالت میں ہو کہ آپ اپنے آپ کو پاک نہ کر سکیں تو امام بارگاہ اس جگہ رکھی گئی تھی کہ مسجد میں نہیں آ سکتے، لیکن امام حسین کا ذکر نہیں رکے گا. یہ امام بارگاہ بنایا گیا یہاں پہ آ کے امام حسین کا ذکر کرو. تو امام بارگاہ بنا ہی اس لیے تھا کہ یہاں پر غیر مذہب اگر تم کسی بھی حالت میں ہو اس امام بارگاہ میں آ کے امام حسین علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کا کام ہو سکتا ہے، اس کو بلایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ کہ جو دشمن ہے وہ بھی قابل ہدایت ہے. آخر وقت تک کوشش کرنی چاہیے چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو کہ احسن طریقے سے وہ دشمن آپ کی طرف کھینچ کے چلے آئے. وہ ہول کے ساتھ امام حسین علیہ السلام نے کر کے دکھایا. یہ امام حسین علیہ السلام کی پوری اس تحریک کا میں نے سوچا کہ خلاصہ بیان کر دوں، وہ کہ خلاصہ ظاہر ہے اس کا نہیں ہو سکتا، لیکن اتنے مختصر وقت کے اندر کہ آخری ایام ہے تو میں نے چاہا کہ قرآن کی آیات اور امام حسین علیہ السلام کی سیرت سے کچھ استفادہ کرتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ چیزوں کو بیان کریں. صلوات بھیجیں محمد والے صلی علی محمد و آل محمد. آج میں نے سوچا تھا کہ آخری جسے کہتے ہیں کہ ایام کی مناسبت سے جو مصائب آپ کے سامنے بیان کروں.
یہی امام حسین علیہ السلام کا جو قافلہ امام حسین علیہ السلام نے تشکیل دیا تھا، اور جس میں امام حسین علیہ السلام نے ہر قسم کے افراد کو، ہر ایج کے افراد کو رکھا تھا، تاکہ آتی دنیا تک ہر انسان کے لیے کوئی بہانہ نہ رہے کہ جی امام حسین تو بڑی عمر کے تھے تو ہم تو ابھی جوان ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھ علی اکبر اور قاسم کو رکھ کر جوانوں کے لیے کہا کہ تمہیں کوئی بہانہ تمہارے لیے بچا نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ امام حسین تو مرد تھے، ہم تو خاتون ہیں، تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہنوں کو اور بیٹیوں کو ساتھ رکھ کر یہ کہا کہ تمہارے لیے بھی کوئی بہانہ بچا نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ ہم بوڑھے ہیں، تو امام حسین نے کہا کہ میں بھی 63 سال کا ہو رہا ہوں، میں بھی، میری عمر بھی جو ہے وہ زیادہ ہے، میرے ساتھ مسلم بن اوسجا اور زہیر جیسے لوگ موجود ہیں، تو تم عمر کا بہانہ نہیں کر سکتے۔ یعنی ہر عمر اور ہر ایج کا اور ہر جنس کا جو ہے وہ، عورت ہو یا مرد، بچہ ہو یا بچی، ہر طرح کا فرد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے۔ آج جس چیز کا مجھے ذکر کرنا تھا، کل میں نے اشارہ بھی اس کی طرف کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پیاس کی وہ کیفیت جو امام حسین علیہ السلام ان کے ساتھیوں پہ تھی، وہ کربلا کے میدان میں ختم ہو گئی۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو بچے تھے وہ بھی اتنے مقاوم اور اتنے زیادہ امام حسین علیہ السلام کے کاز کے ساتھ متحد تھے کہ ہمیں تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ کوئی بچہ اپنی ماں کے پاس آ کر اس نے یہ کہا ہو کہ اماں اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم دشمن کی بیعت کرنے جا رہے ہیں، دشمن کی بات مان کے پانی لینے جا رہے ہیں۔ ہمیں کسی بچے کا نہیں ملتا کہ اس نے دشمن سے بھیک مانگی ہو پانی کی۔ ہاں ہمیں یہ ضرور ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب شہید ہو گئے اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے خیموں کو آگ لگا دی گئی، تو یہ بچے تسبیح کی دانوں کی طرح کربلا کے میدان میں بکھر گئے۔ ارے وہ بچے جن کا امام حسین علیہ السلام کو بہت خیال تھا، بی بی زینب بار بار ان کی نگہداشت کے لیے، ان کی توجہ کے لیے ان کو سمیٹ کے رکھتی تھی، لیکن کربلا میں خیموں کو آگ لگنے کے بعد یہ بچے کربلا کے میدان میں بکھر گئے۔ ارے جن بچوں کو بی بی زینب سمیٹ سکتی تھی سمیٹ کے لے آئی، لیکن بعض بچے ایسے تھے جو گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ کے اسی کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے۔ بعض بچے بھوک و پیاس سے کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے۔ ارے یہ بچوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ جب یہ قافلہ کوفہ سے شام، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام گیا تو بہت ساری جگہوں پہ تو بچے اونٹوں سے گر کے مر گئے اور دشمن نے اجازت نہ دی کہ بچوں کو زمین سے دوبارہ اٹھایا جائے۔ ارے اس کے باوجود کچھ بچے امام حسین علیہ السلام کے خاندان کے بی بی زینب کے ساتھ بچ گئے تھے۔ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو شام سے رہائی ملی ہے، شام سے رہائی ملنے کے بعد جب آپ نے سکینہ کی قبر کو خدا حافظ کہہ لیا، تو ابھی بھی کچھ بچے امام حسین علیہ السلام کے خاندان کی بی بی زینب کے ساتھ ہیں۔ اب یہ کاروان بی بی سکینہ کو رخصت کر کر جب چلا تو راستے میں ایک مقام آیا جہاں پر نگہبانی کرنے والے نے، راستہ دکھانے والے نے پوچھا کہ اگر اس جگہ سے جائیں گے تو یہ کربلا سے جائے گا، اگر اس جگہ سے جائیں گے تو یہ کسی اور راستے سے مدینہ پہنچائے گا۔ تو امام سجاد نے کہا ہمیں اس راستے سے لے کے جاؤ جو کربلا کے راستے سے ہو کے جاتا ہے۔ ارے جب یہ کاروان کربلا کے راستے سے گزرا تو بیویوں سے رہا نہ گیا۔ ارے سب کربلا پہنچتے ہی سب نے اپنے آپ کو اپنے شہداء کے جنازوں میں گرا دیا۔ ارے 3 دن تک یہاں پہ بہت گریا ہوا۔ ارے نہ بیویاں کچھ کھاتی تھی نہ بچے کچھ کھاتے تھے۔ ارے جب امام سجاد علیہ السلام نے یہ حال دیکھا کہ بیویاں نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، ارے حالت یہ ہو گئی تھی کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کہ نماز شب کی پابند ہے، بی بی سید سجاد نے جب ان کو ایک دفعہ بیٹھ کر نماز پڑھتے دیکھا تو سید سجاد نے پوچھا ارے پھپھی اماں بیٹھ کے نماز کیوں پڑھتی ہے؟ کہا ارے کھانے اور پینے کا سامان اتنا کم آتا ہے کہ میں اپنا کھانے کا حصہ بچوں کو دے دیتی ہوں۔ ارے بیوی کو بچوں کا بہت خیال ہے۔ ارے جب یہ بیویاں رو رو کے اپنا حال حرکات کر رہی تھی، سید سجاد نے ایک فیصلہ کیا کہ اب یہاں سے روانہ ہونا چاہیے۔ آہستہ آہستہ بیویوں کو کہنا شروع کیا کہ مدینہ کی طرف چلے۔ ارے لوگوں کو سوار کیا گیا، بی بی زینب کو سوار کیا گیا۔ یہ قافلہ اب مدینہ کے دروازے پہ پہنچا، لیکن امام سجاد مدینہ میں داخل نہ ہونا چاہتے تھے۔ بشیر بن جزلم کو یا بشیر بن جزلم کو کہا کہ تمہارا باپ شاعر تھا، کیا تم بھی شاعری کرتے ہو؟ کہا مولا ہاں میں بھی شاعر ہوں۔ کہا کہ ہم یہاں پہ قیام کرتے ہیں، تم مدینہ میں جاؤ اور مدینہ والوں کو جا کر ہماری سنانی سناؤ۔ ارے اس پر بشیر کہتے ہیں کہ میں گھوڑا لے کر جب مدینے میں پہنچا، قبر نبی پہ جا کر میں نے اشعار پڑھنے شروع کیے۔ اے مدینہ اہل یسرا مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا۔ ارے حسین زندہ نہ رہے، حسین کو شہید کر دیا گیا، حسین کا جسم گھوڑوں سے پامال کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ میں شعر پڑھتا جاتا، اس کے بعد لوگوں کو گریا بلند ہوا۔ میں نے کہا کہ
کہ سید سجاد اور لٹا ہوا قافلہ شہر کے باہر موجود ہے۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو ننگے سر خواتین جس حالت میں تھی حجاب لے کر سید سجاد اور زینب کا استقبال کرنے کے لیے شہر سے باہر بڑھی۔ اب جب شہر کے باہر پہنچی محمد بن حنفیہ بھی پہنچے، ارے کہتے ہیں میرا بھتیجا سجاد کہاں ہے؟ میرے سجاد سے پوچھتے ہیں ارے میرا بھتیجا میرے بھائی کی نشانی حسین کے ساتھ گئی تھی وہ کہاں ہے؟ سید سجاد کہتے ہیں چچا ارے میں ہی سید سجاد ہوں، مجھے پہچانا نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بہرحال یہ واسطہ محمد والے محمد کا بہتے ہوئے آنسو پہ اپنا رحم فرما۔ اے اللہ ہماری گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے بزرگان جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پہ رحمت نازل فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں عزاداری ہوئی اور ہو رہی ہے اس کی حفاظت فرما، مومنین کے درمیان اختلافات کو تمام فرما۔ اے اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے طرف پہ قائم فرما۔ اے اللہ جو مشکلات یہاں پہ رہنے والی ہیں جہاں پہ مومنین کو درپیش ہیں ان مشکلات کو دور فرما۔ اے اللہ بحق محمد والے محمد اگلے محرم کو دیکھنا ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ امام حسین علیہ السلام کے ہدف اور مقصد کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی زندگیوں میں اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، اپنے جوانوں اور اپنے جوان بچیوں کے اوپر قرآن اہل بیت اور سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان کو چلنے کی ہدایت فرما۔ اے اللہ علماء کرام کا سایہ ہمارے سر پہ قائم فرما، ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہمارے ناصر عوام شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع